السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 رمضان 1444 ہجری، 3 اپریل 2023، بروز پیر۔ آپ سب کو آپ کے اپنے چینل معلم القرآن پر خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس میں سیکھیں گے کہ نماز کے فوائد کے متعلق، یعنی نماز کی اہمیت کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث مروی ہیں، انہوں نے کیا ارشادات فرمائے ہیں، انشاءاللہ وہ سیکھیں گے۔ اور نماز دین کا ستون ہے، یعنی کہ نماز ایک بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے سب سے افضل عبادت ہے۔ دراصل کلمہ توحید کے بعد اگر ارکان اسلام میں سے اگر کوئی بنیادی رکن ہے تو وہ نماز ہے، کیونکہ روز قیامت اور قبر میں بھی سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جس طرح دنیا کے اوپر یہ جیسے چیک پوسٹ ہوتے ہیں جگہ جگہ پر، اور چیک اگر آپ کی تلاشی لے کر آپ کو ایک پرچی دے کر پھر آپ کو روانہ کیا جاتا ہے، تو دنیا میں جتنا بھی نظام ہے یہ آخرت، یعنی کہ جس طرح کا اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام رکھا ہے اسی کا کچھ ایک حصہ، 1% دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا ایک نظام بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جب قیامت قائم کی جائے گی تو سب سے پہلے کلمہ توحید، یعنی کہ کوئی مسلمان ہے، اگر مسلمان ہے دائرہ اسلام میں شامل ہے تو پھر اس سے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ اور پل صراط کے پل پر بھی جب ہم جا رہے ہوں گے تو اس پر بھی جگہ جگہ چیک پوسٹ، سب سے پہلے نماز کا، اگر آپ کی نماز پوری ہوگی تو آپ کو ایک انٹری ٹکٹ مل جائے گا جنت کا، تو پھر آپ اس کے بعد آپ باقی چیک پوسٹ کلیئر کریں گے، روزہ، زکوٰۃ، حج کے لیے حقوق العباد، اس طرح کے صدقہ خیرات، یہ تمام چیزیں اس کے بعد شامل ہوتی ہے۔ سب سے افضل چیز کیا ہے؟ نماز ہے، اسی لیے نماز کا ہمیں خاص اور خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے، یعنی جنت کی چابی ہے۔ اور پھر اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نماز کے فوائد کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آج ہم پڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز جو ہے وہ شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز مومن کا نور ہے، اور جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والے سے ہٹ جاتی ہے، یعنی جب کوئی مصیبت آسمان سے اترتی ہے تو جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، ان سے وہ مصیبتیں ہٹ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر کسی آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی۔ سبحان اللہ، اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام فرما دیا ہے، اس لیے طویل سجدے فرمایا کریں۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک اور وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ اگر فار ایگزامپل اگر آپ جاب کرتے ہیں اور آپ کو گھر تک پہنچنے میں کچھ وقت درکار ہے تو اس صورت میں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بالکل فراغت میں ہیں، آپ کے پاس موقع بھی ہے، اور اس کے بعد جان بوجھ کر آپ اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے بالکل آخر میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں، نماز کا وقت نکل رہا ہوتا ہے اور اب جلدی جلدی مرغے کی طرح جیسے مرغہ تیز تیز دانے چگ کے فارغ ہو جاتا ہے، تو ایسے کرتے ہیں تو پھر تو آپ کو اس افضل اجر و ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں وقت پر نماز ادا کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ کے ساتھ آدمی کا سب سے قریب سجدہ جو ہے نا، قریب جو اللہ تعالیٰ کی چیز ہمیں کرتی ہے وہ سجدہ ہے۔ اور پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو دنیا کی ہر چیز، ہر رشتہ، ہر تعلق وقتی اور عارضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق بنائیں، طویل سجدے کریں، اپنے دل کی تمام دکھ، درد، غم، پریشانیاں سب کچھ اپنے سجدے میں چھوڑ کر اتریں۔ میں اکثر اس چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتی ہوں، اپنے دوست احباب میں ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ جو مسلمان ہوتے ہیں نا ان کو ڈپریشن بہت کم ہوتا ہے، وہ سیشن لینے کے لیے باہر ممالک کے لوگوں کی طرح کم جاتے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کا 100 لاکھ ان گنت دفعہ شکر ادا کرتے ہیں ہم رب کا کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم نماز ادا کرتے ہیں، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم سجدے میں اپنی تمام پریشانیاں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، رو کر، دعاؤں میں چھوڑ آتے ہیں۔ اور
جو ہم سیشن جو لوگ سیشن لیتے ہیں ڈاکٹر سے، سائیکٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، ان سے کیا کہتے ہیں؟ اپنے دل کی بڑاس نکالتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اپنے دل کی باتیں شیئر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو ہمارے پاس تو رب کی ذات ہے، جو دل میں ہے، جو پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کریں۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، میرے اور آپ کی نظر میں چیزیں ناممکن ہیں، اللہ رب العزت کی نظر میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ پھر ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے، اللہ جل شانہ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایک قبول شدہ دعا اللہ اس کے ذمہ میں لکھ دیتے ہیں کہ اس کی فلاں دعا قبول کرنی ہے۔ افضل ترین نماز جو اللہ نے فرمایا وہ آدھی رات کی نماز ہے، مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ یہ نماز تہجد کی نماز ہے، نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا وہ اپنے ہاتھ میں تھام لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے نماز کا اہتمام کرے۔ آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالیٰ شانو اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں، جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ توجہ بھی ہٹا لیتے ہیں۔ تو جتنی دیر ہم نماز میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں رہتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ نماز ادا کرنی چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے ظہر کی جو نماز ہیں 4 رکعت، جو ظہر کی 4 سنتیں ہیں، 4 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ تہجد کی 4 رکعتوں کا ہوتا ہے، اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں۔ فرض نماز ادا کرنے کا الگ سے اجر و ثواب ہے، اور سنتوں کا تہجد کی ایکول اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں۔ اور انسان زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے اللہ سے یاد میں سجدہ کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر محسوس کرتا ہے۔ اور ایک اور بھی چیز ہے کہ ہمیں جگہ بدل بدل کر نماز پڑھنی چاہیے، یعنی گھر کے ہر کمرے میں آپ نماز پڑھیں، تاکہ زمین کے بہت سارے حصے آپ کے لیے قیامت کے دن آپ کے حق میں دعا کریں۔ امید کرتی ہوں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، خدا را نماز پڑھیں، نماز کا اہتمام کریں، نماز کی پابندی کریں۔ ایک ہی تو چیز ہے ہمارے پاس جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے گفت و شنید ہو سکتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ہم اپنے دکھ درد اللہ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ نمازوں کا اہتمام کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنی خوش و خضوع سے نمازیں ادا کریں۔ نمازی جو ہے نا شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکتا ہی رہتا ہے وہ کھلتا ہی ہے۔ تو اسی امید سے اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہیں، اور اس طرح سے ساجدین ساری سے مانگے کہ یا اللہ ہمارا صرف آپ ہی رب ہے، ہمارے آپ ہی بادشاہ ہیں، ہمارا آپ کے سوا کوئی سننے والا نہیں، کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں۔ آپ اللہ سے ضد کیا کریں اپنی دعاؤں کے لیے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو بہت اچھی لگے گی۔ اپنی نماز کی پابندی کریں پلیز، اپنے ارد گرد لوگوں کو نماز کو قائم کرنے کی ان کو تلقین کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے الفاظ کو پر اثر بنائے، مؤثر بنائے، تاکہ جو سنے اس کے دل تک اترے، اس کا اجر و ثواب آپ کو اور مجھے ملے۔ اس کار خیر میں حصہ ڈالیں، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔